بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا سبق نمبر 7۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے بچوں ترجمہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے۔ آج ہم یہ آیت پڑھیں گے، تو چلیے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پیارے بچوں، آپ اس کو اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر یہ حمزہ وصلی ہے، وصل میں گر جائے گا، ہم پھر پڑھیں گے هو الحی القیوم۔ اگر ہم اگر آپ علیحدہ پڑھنا چاہتے تو پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں گے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ پیارے بچوں، یہاں دیکھیں میں نے وقف کیا بما شاء، تو وقف میں حمزہ گر گیا، میں نے پڑھا بما شاء۔ میں یہاں ٹھہر گئے تو میں نے پڑھا بما شاء۔ اگر آپ نہیں ٹھہرنا چاہتے، اگر آپ اس کو اکٹھے ملا کر پڑھنا چاہتے تو پھر الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے الا بما شاء، یہ حمزہ سے یہ زبر گر جائے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ پیارے بچوں، اب ہم ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور نہیں کر سکتے احاطہ اس کے علم میں سے کچھ مگر جتنا وہ چاہے۔ گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر ہم پڑھیں گے اس آیت کی۔ پیارے بچوں، یاد رکھے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الآیات القرآن کریم کہا، یعنی قرآن کریم کے تمام آیات میں سے سب سے افضل آیت کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو سب سے افضل یعنی سب سے بہترین آیت ہے وہ آیت الکرسی کی آیت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ مرتے ہی جنت کی نعمتوں میں داخل ہوگا۔ پیارے بچوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن ہے، یعنی آیت قرآن کریم کی آیات تمام آیت کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو ہو گئی فضیلت، اس آیت کی فضیلت ہم نے بیان فرمائی۔ اب اس آیت کے 10 مرحلے ہیں۔
ہم مختصر ان کی تفسیر کریں گے، ہم مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود سے مراد جس کی ہم عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ القیوم قیام سے نکلا ہے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اور قائم رہنے کو۔ القیوم کے معنی ہے خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالنا۔ القیوم کے معنی ہے خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالنا۔ پیارے بچوں، تیسرا مرحلہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ کہتے ہیں نیند کے ابتدائی مراحل کو، نیند سے پہلے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، جب انسان کو نیند آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اونگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ چھٹا مرحلہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے آگے پیچھے کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، یعنی ان لوگوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے، یا ان لوگوں نے آگے کتنے اعمال بھیجے ہیں اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمام بندوں کے حالات جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ ساتواں مرحلہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں کر سکتے احاطہ اس کے علم میں سے کچھ مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو اپنے علم سے کچھ نہ کچھ علم عطا کر سکتا ہے۔ تمام دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے اپنے مخلوقات کو، اپنے بندوں کو۔ آٹھواں مرحلہ ہے بیٹا وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی نے تمام زمینوں و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی جتنے بھی 7 آسمان اور زمین ہے سب کو اللہ تعالیٰ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے، ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دیا جائے، چھوٹی سی انگوٹھی رکھا جائے۔ اگر آپ ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی جائے تو ان تمام زمین و آسمانوں کی مثال اس انگوٹھی جیسی ہے، یعنی اور اس بڑے میدان کی مثال کرسی جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پیارا بچوں، یہ نواں مرحلہ ہے اس آیت کی۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اس مرحلے میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کہ اور نہیں تکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان زمین و آسمانوں کی حفاظت نہیں تکاتی۔ عظیم الشان رب ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں تکاتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمان کی حفاظت۔ 10واں مرحلہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے، عظیم الشان رب ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ لا کے معنی ہے نہیں، لا کے معنی ہے نہیں، الہ معنی معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے معنی ہے سوا یا مگر، الحی کے معنی ہے زندہ، القیوم کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، سنتن کے معنی ہے اونگ، جو نیند کی ابتدائی مراحل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں، نیند کے ابتدائی مراحل کو اونگ کہتے ہیں۔ من کے معنی ہے کون یا جو، یشفع کے معنی ہے سفارش کرے گا، اذن کے معنی ہے اجازت، یعلم کے معنی ہے وہ جانتا ہے، نوم کے معنی ہے نیند، نوم کہتے ہیں نیند کو، لہو کے معنی ہے اسی کے لیے، خلف کے معنی ہے پیچھے، الذی کے معنی ہے جو، یحیطون کے معنی ہے وہ احاطہ کرتے ہیں، شیء کے معنی ہے چیز، وسع کے معنی ہے گھیر لیا ہے، کرسی اس کی کرسی، بین کہتے ہیں درمیان کو، العلی علی شان، العظیم عظمت والا۔ پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں سوائے موت کی۔ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو جنت سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ موت، یعنی جیسے ہی وہ فوت ہوگا تو جنت کی نعمتوں میں داخل ہوگا۔ پیارے بچوں، ہم سرگرمی کا کام کریں گے، تفہیم کا کام۔ سوال نمبر 1 ہے دیے گئے عربی الفاظ کے ترجمے کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ جو عربی کے الفاظ دیے گئے ہیں اس کے ترجمے کی مدد سے یہ خالی جگہ پر کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید اور القیوم کے معنی ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہاں ہے سنتن ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، سنتن کے معنی اونگ، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر، یشفع کے معنی سفارش کر سکے، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اور جو خلفہم پیچھے ہے، اور اس کو حفظہما ہے، ان دونوں کی حفاظت تکاتی نہیں، ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت تکاتی نہیں، اور وہ العلی عالی شان اور عظیم ہے۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیں، درست بیانات پر ٹیک کا نشان لگائے اور غلط پر کراس کا نشان لگائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے، یہ غلط ہے۔
زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندوں کا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی کرسی صرف آسمانوں پر حاوی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی کرسی نے آسمان و زمینوں کو گھیرا ہوا ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، تفہیم کے کام کو اپنی نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھ کے پھر اس کے بعد ہم کلاس میں انشاءاللہ ہم سوالات لکھیں گے۔ آپ نے اس کام کو خوبصورت صاف صاف اور خوشخط نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، اور لکھنے کے بعد واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما